اسی لیے کہا گیا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جانے سے پہلے وہاں کی گندگی سے اللہ کی پناہ مانگو، نکلنے کے بعد جو کچھ وہاں ہوا ہے اس سے معافی کے لیے اللہ سے دعا کرو، ہے نہیں؟ نہانے کی بھی دعا ہے، یاد ہے؟ یاد ہے کہ تو دعا یاد کرنا مولوی صاحب کا کام، مولوی صاحب آپ دعا یاد کرو، یہ کام آپ کا، ٹھیکے پہ ہے مولوی صاحب دعا یاد کرنا۔ اچھا گھر میں بھی جانے کی ایک دعا ہے، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ ایک بات تو میں آپ کو صاف بتا دوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہیں گے جنتی سے ادخلوها بسلام آمنین، مسلمانوں جاؤ امن و سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جنت میں جانے کی دعا پڑھنی پڑے گی، وہ یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، اور دعا نہیں یاد ہے تو دعا ہی سمجھ لو وہ سینسر ہے، لاک تو اسی سے کھلے گا، جیسے موبائل میں سینسر والے لاک ہوتے نہیں۔ اب بڑا مسئلہ ہے، موبائل تو بس کسی کا موبائل لے لو اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے، آج کے دور کا تو یہی حال ہے، کسی کا بھی موبائل لے لو، چاہے وہ بچیاں ہو چاہے وہ بچے ہو اور چاہے 70 سال کا بوڑھا ہو، اس سے بھی اگر موبائل مانگو تو کہتے ہیں ضرورت بتائیے ہم کیے دیتے، کیونکہ وہ جو کچھ اس میں بھرے ہوئے ہیں بس اللہ ہی کی پناہ، تو اس کا راز ہے، وہ پہلے راز دلوں میں ہوتے تھے، اب راز موبائلوں میں ہوتے ہیں، بس خدا ہی خیر کرے۔ ہاں بڑا جگر گردے والا ہوگا، کسی سے کہو کہ موبائل یہ لو دے دے، آپ لوگ ہوں گے نیک لوگ ہیں، چونکہ آپ ہیں ہی نیک تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ مانگ کے دیکھو کبھی کسی سے کہ کام بتاؤ، کام بتاؤ، کام کیا ہے؟ وہی کام ہے جو تم کر رہے ہو، وہی ان کا کام ہے۔ اچھا موبائل سے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ عرض کر دوں، موبائل بھی ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، کیسے؟ سن لو، بہت اچھی بات میں عرض کیے دیتا ہوں، موبائل بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ ہے، یہ مقصد اچھی طرح سمجھ لو۔ موبائل کا اصل مقصد کیا ہے آپ بتائیے؟ بات کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ ارے بھائی ہو تو بتا ضرور دینا ہمیں، کیونکہ ہمیں اتنی معلومات تھوڑی، آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے کے، ہم لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ وہ کیسے ہیں۔ موبائل کا اصل مقصد ہے بات ہونا، چاہے کیجئے چاہے سنیے، یہی تو مقصد ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ ہم انسانوں کا اصل مقصد ہے دنیا میں رہ کر اللہ کی بات کرنا۔ آپ ناچ گانا دیکھ رہے ہو، اب مسلمانوں میں بڑا رواج ہے، کوئی کھیت کھلیان میں ریل بنا رہا ہے، تو کنویں تلوے پہ ندی نالے پہ ریل بنا رہا ہے، ناچنے گانے کا بڑا رواج ہے۔ یہ قوم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 2 کاموں کو ختم کرنے آیا ہوں، ایک غیر اللہ کی عبادت، دوسرے ناچ گانا۔ اور مسلمانوں میں یہ جو نچنیا قوم ہے 15 سے 40 سال کی عمر کی، جتنے مشہور ٹک ٹاکر اور جتنے جو لوگ ہیں انسٹاگرام ہو یا دیگر چیزیں، اس پہ غور کرو تو اکثر ناچنے گانے والے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ان کا بڈھا باپ بھی ناچ رہا، ان کا بڈھا دادا بھی ناچ رہا، ان کی بڑھیا دادی بھی ناچ رہی، ان کی بڑھیا نانی بھی ناچ رہی، بےہودگی کی انتہا۔ جس قوم کا معیار یہ تھا کہ ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، اسی قوم کا حال یہ ہے کہ ناچ گانے کے بنا زندگی نہیں گزرتی۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، موبائل کی بات آگے تو 2-3 باتیں عرض کر دوں گا، بات چلیے، بات مجھے زیادہ نہیں کرنی، چند منٹ اور کروں گا۔ موبائل کا اصل مقصد ہے بات ہونا۔ آپ ریل دیکھ رہے ہو، آپ اپنے بہت پیارے کا کوئی میسج پڑھ رہے ہیں بڑے غور سے، اور میسج، آپ کو ایک بات بتاؤ، جتنی محبت سے آپ اپنی محبت کا میسج پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اتنی محبت سے آپ قرآن پڑھ لیں تو اللہ آپ کی ایسے ہی بخشش فرما دے، جتنی محبت سے ایسے کر کے۔ پھر تھوڑا یقین کرنا پڑتا ہے کہ بھیجا ہی ہے، اچھا ہاں بھیجا ہے، اچھا کیا کیا بھیجا ہے وہ پڑھ رہے، یہ لائن بہت اچھی ہے آگے۔ اچھا اس قوم کے 15 سے 40 سال کے لوگوں کو ایک روگ لگا ہے، محبت کرو، پیار کرو۔ روگ تو نہیں ہے، اللہ معاف فرمائیے، یار اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا تھا، لیلا مجنو نہیں بنایا تھا، تم لیلا مجنو خودے بنے گھوم رہے ہو دنیا میں۔ ہم مرے جا رہے ہیں اور بالکل ڈپریشن میں آئے جا رہے ہیں، دماغ کرنا کام نہیں کر رہا ہے، 15-20 سال کی عمریں ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے،
کیا بنایا ہے مسلمانوں نے معاشرہ اپنے گھر کا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ موبائل میں چاہے کچھ کر رہے ہو، جیسے ہی فون کوئی بجائے گا تو ساری چیزیں ہٹ جائیں گی، آپ کے اسکرین پر آنے والی چیز اب فون رہ جائے گی، نہیں ہے؟ آپ غور کریے، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں اس سے بات کرنا؟ آپ کاٹ بھی نہیں سکتے، کاٹیں گے تو وہ کہے گا کہ تم نے کاٹا تھا۔ آپ 1-1.25 منٹ انتظار کریں گے، جتنی دیر بیل بجے گی۔ آپ سچ بتاؤ، موبائل اپنا مقصد اگر بھول جائے، فون آنا، تو موبائل کا کوئی مقصد رہ جائے گا؟ نہیں، مسلمانوں کے پاس تو رہے گا۔ مسلمانوں کا مقصد فون کرنا نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے، تم فون کرو، تم کرو، یعنی آپ کسی کو فون کرے تو بھی وہ گانے سنائے گا۔ ایک موبائل رکھا ہے، اس میں ان کمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں میں گانے بج رہے ہیں، آپ موبائل بجائیے۔ مولوی صاحب بیچارے ہمارے حافظ قاسم صاحب مسجد میں بیٹھ کر کسی سے فون کریا تھے کہ بھیا مسجد چلے آؤ، حافظ قاسم صاحب نے فون لگایا، شاندار گانا مسجد میں بج رہا ہے، دے دنادن دے دنادن۔ اب اس بےہودے ذلیل آدمی نے 40-50 روپے خرچ کیے ہیں تاکہ حافظ قاسم صاحب بھی گانا ساتھ ہی سنیں۔ اس کے بعد حافظ قاسم صاحب پر الزام یہ ہے کہ مسجد میں گانے سنتے ہیں۔ واہ، سنا آپ رہے ہیں اور الزام حافظ جی پر۔ اور اس سے بڑی بےہودگی کیا ہے کہ باقاعدہ موبائل جب بجے گا تو کوئی گانا ہی بجے گا۔ یہ بیچارے محبت کے مارے فلانے ہائے دکھ، فلانے کا دکھ ہے، فلانے کا دکھ ہے، فلانے کا دکھ ہے۔ جتنا دکھ تمہیں نچنیوں کا ہے، اللہ کی قسم اتنا دکھ اگر رسول اللہ کا ہو جائے تو سارا بیڑا پار ہو جائے۔ بات تو وہیں آ کے اٹکتی ہے۔ تو موبائل اپنا مقصد نہیں بھولا۔ آپ موبائل پہ واٹس ایپ کر رہے ہو، آپ موبائل پہ انسٹاگرام دیکھ رہے ہو، آپ موبائل پہ فیس بکنگ کر رہے ہو، آپ موبائل پہ لائیو چیٹ کر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، اگر فون آئے گا تو ساری چیزیں رک جائیں گی۔ یہی مطلب ہے، آپ کسی بھی حالت میں ہو، اگر مسجد سے حی علی الصلاۃ کی اذان آ جائے، آواز آ جائے، تو سارے کام چھوڑ کر آپ کو پھر سیدھے مسجد ہی جانا چاہیے۔ آپ کو موبائل بھی تو یہی سمجھا رہا ہے، آپ نہیں سمجھے تو موبائل کیا کر لے۔ اچھا، موبائل کے تعلق سے بات آگے تو دو تین باتیں رہیں گی، عرض کر دوں گا، وقت نہیں میں نہیں عرض کرتا، اگر یاد رہی ایک آدھ بات تو میں عرض کروں گا۔ تو میں آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بالکل صاف طور سے قرآن کے اصلی 5 نام ہیں۔ کتنے ہیں؟ یاد ہوں گے آپ کو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو 5 نام یاد ہوں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ قرآن کا ایک نام ہے تنزیل، آپ کو معلوم ہوگا۔ قرآن کا نام ہے الفرقان، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ سب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسا تھوڑی کہ نہیں معلوم، کیونکہ کل قیامت میں اللہ کہیں گے بھائی قرآن کے 5 نام بتاؤ، جنت جاؤ، توڑ سے بتائیے، جنت چلے گا، ہے نا؟ یہ تو پتہ چلے گا۔ یہ تو جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، جن کو تم روک نہیں سکتے، تم قاسم صاحب کو روک لو، تم مفتی سعادت صاحب کو روک لو، تم مولانا اطہر صاحب دامت برکاتہم کو روک لو، تم ہمارے نظماء جلسہ کو روک لو، تم دنیا بھر کو روک لو کہ ہمارے گھر نہیں آنا، لیکن ایک تو ایسا ہے جس کو تم روک تو نہیں پاؤ گے، بس یہ ہے کہ پائجامہ یا جینس یہ ہے کہ زیادہ ٹائٹ نہ پہننا، نہیں تو پھر سب کچھ نظر آئے گا۔ بہتر ہے کہ ڈھیلا ڈھالا ہو تاکہ حالت ٹھیک ٹھاک رہے، ورنہ لوگ کہیں گے ارے جب ہوا تھا انتقال تو دیکھنے والا نہیں تھا۔ ایسا نہ ہو۔ کپڑے بھی چلن میں آئے ہیں، کیسے واہیات کپڑے مسلمان پہنتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے یہاں سے بال کٹے، وہاں سے کٹے، یہاں سے پٹے، یہاں سے لال، وہاں سے پیلے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نمونہ ہوش چلا رہا ہے، جنگلی کوئی، کہیں سے انسان نہیں لگتے۔ کپڑے یہاں سے اتنے چپٹے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنو، نہیں مانا۔ نچنیا نے پہن لیا تو یہیں تک پھر پہن لیا، نچنیا کی محبت میں۔ سنت نہیں یاد رہی، نچنیا یاد رہا۔ ارے بھائی یاد رکھنا تھا تو رسول کو یاد رکھتے۔ جی اللہ کا ایک ضابطہ، اذکرونی اذکرکم، مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو یاد تو کرتے ہیں یار، ہر جمعہ تو یاد کرتے ہیں، ایسی کیا بات ہے، جاتے بھی ہیں جمعہ میں۔ اچھا مسلمان جمعے میں جس حال میں جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، میں ٹڑوا نمکاری کی بات نہیں کرتا، ورنہ اکثر مسلمان جمعے میں نماز کے بجے کہنے 30 پر، ٹھیک ہے 40 پر چلیں گے، ہاں بالکل طے کا ہے۔ ارے مولانا صاحب بے وجہ، اچھا مسلم قوم میں اتنی ضلالت ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو چند واقعات میرے سامنے ہوئے، حافظ صاحب کو انہوں نے گاڑی میں بٹھا دیا نکاح پڑھانے لے جانے کے لیے، نکاح پڑھا دیں۔ تھوڑی دیر حافظ جی گاڑی میں بیٹھے رہے، عالم تھے، زبردست عالم اس علاقے کے، بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھے میاں آئے، کہنے لگے چچا حضرت ایسا کریے کہ ہمارے ساتھ چلیے۔
تو تب تو وہ نہیں سمجھے، بات ختم ہو گئی۔ بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ جس گاڑی میں آپ بٹھائے گئے تھے اس میں 3 جوان لڑکے اور بیٹھ کے جانے والے تھے، تو انہوں نے جا کے کہا کہ حافظ جی کو اگر آپ بھیجیں گے تو ہم شادی میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، کاہے ہم اپنے گانا وانا سننا حافظ جی سننے نہیں دیں گے۔ تو آپ تصور کرو، جو قوم حافظ جی سے اتنی نفرت کرتی ہو، یہی قوم اس اپنے حافظ کے بارے میں اتنا گندا رویہ رکھتی ہو، اس کی حالت کل قیامت میں کیا ہوگی؟ کس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو؟ کس کے پیچھے اپنے ابا کے جنازے پڑھا رہے ہو؟ کس کے پیچھے اپنے والدین کے جنازے پڑھا رہے ہو؟ اس لیے علماء کی قدر کرو۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزیں اللہ نے دی ہیں، صورت اور سیرت، ان دونوں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ایک اصول بتایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انسان دنیا میں نیک ہی ہے، ہر انسان۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ایک نیکی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو کر کریں، ایک نیکی یہ ہے کہ آپ مسلمان نہ ہو تو بھی نیکی کریں، یہ فطرت۔ اور یاد رکھیے ایک بات، ایک مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور وہ چلتے ہوئے نل کو بند کر دے کہ کوئی پانی نہ پی پائے، تو قیامت میں اسے مارا جائے گا، کوئی شک نہیں۔ ایک غیر مسلم ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو، اللہ پر یقین نہ رکھتا ہو، لیکن وہ ایک نل لگا دے تاکہ لوگ پانی پیئیں، ہر قطرے پر اللہ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کا تعلق مسلمان غیر مسلم ہونے سے نہیں ہے۔ یہ مسلمان جس دھوکے میں جی رہے ہیں کہ یہ سب جنتی ہیں، سب کو پتا چلے گا کہ کون جنتی ہے، سب کو معلوم ہوگا، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم سب کے لیے تو قرآن آئینہ ہے نا، قرآن بالکل صاف ہے، قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کی 2 چیزوں کو درست کرنا ہے، ایک صورت کو خوب تر بنانا، دوسرے سیرت کو خوب تر بنانا۔ اور یہ کیسے بنیں گی؟ یہ بنیں گی اللہ کی کتاب قرآن پاک سے، یہ بنیں گی رسول اللہ کی زندگی سیرت طیبہ سے، اور یہی دونوں چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم آپ سے ایک بات پوچھیں اور دل میں جواب دیجیے گا، سامنے سے نہ دیجیے گا۔ جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آج پورا دن صبح سے شام ہو گئی، آپ کے گھر میں قرآن کھول کے پڑھی گئی؟ اگر پڑھی گئی تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھی گئی تو اسی کا دیا کھا رہے ہو، اسی کا دیا پہن رہے ہو، اسی کی دی سانسوں پہ جی رہے ہو اور اسی سے بغاوت کر رہے ہو۔ تمہارے گھر میں موبائل کھلے، تمہارے گھر میں خرافاتیں ہوئی، تمہارے گھر میں لکھنؤ کانپور سے مچھلیاں آ کے پکی، لیکن تمہارے گھر میں اللہ کی کتاب نہیں کھلی۔ جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں کھولی جائے گی، اس گھر میں کون سی رحمتیں آئیں گی؟ میں نے کہا نا آپ سے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھیں۔ ایک بات آپ سے پوچھے، ننکاری کے لوگ اگر اس پر عمل کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کو فجر کے وقت پڑھنے کا حکم ہے۔ کس وقت؟ فجر میں۔ قرآن کو کب پڑھنے کا حکم ہے؟ فجر میں۔ مسجد میں پڑھیے یا گھر میں؟ بہتر یہ ہے کہ نماز مسجد میں جب پڑھیے تو وہیں پڑھ لیجئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے بچپن میں مسجدوں میں چھوٹی چھوٹی سورہ یاسین، سورہ ملک ہوا کرتی تھی اور وہ دی جاتی تھی۔ شاعر اسلام جناب طارق انور صاحب تشریف فرما ہیں، ابھی آپ کو کلام سنائیں گے۔ آپ حضرات انہی کے صدقے ہم تھوڑا بولے لے رہے ہیں، ورنہ آپ حضرات اتنی دیر ہمیں کاہے بٹھاتے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن پاک، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن فجر میں پڑھنا ضروری ہے۔ کب؟ ہم نہیں کہتے، آؤ قرآن سے سنو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ مسلمان جب فجر میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی مجلس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہوں گے فجر میں، چونکہ آپ فجر پڑھتے ہیں تو فجر میں قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، اس میں کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہے۔ جب آپ فجر پڑھتے ہی ہیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کل کے جو فجر کا وقت ہے وہ آپ کو ٹائم بھی معلوم ہوگا کہ کئے بجے سے کئے بجے تک ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو اگر فجر کی نماز کا وقت نہ معلوم ہو تو مسلمان کہے گا بیکار کی باتیں کر رہے ہو آپ۔ لیکن حالانکہ جو سچائی ہے، معلوم مغرب کا بھی وقت نہیں ہے۔ جو سچائی ہے وہ یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ معلوم بیچاروں کو مغرب کا بھی وقت نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی پوچھ لیں کہ مغرب کی نماز کئے بجے ہے تو ایک دوسرے کی شکل ضرور دیکھے گا آدمی کی، کتنے بجے ہے یار۔ ایک صاحب بہت زیادہ بکواس کر رہے تھے، بہت زیادہ الٹا سیدھا بول رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا رکو، مغرب کی نماز تمہارے کئے بجے ہے؟
تو ہم نے کہا اب اٹکو نہیں، ہم کو معلوم ہے جتنی گندگی تمہارے اندر ہے یہ اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ تمہیں اللہ کے بلاوے کا وقت ہی نہیں معلوم۔ مسجد وہ جاتا ہے جسے اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، ہر ایک کی اوقات نہیں ہے جانے کی، وہی جائے گا جسے اللہ نے بلایا ہوگا، ہر ایک پہنچ جائے ناممکن بات ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی بپوتی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ اللہ کے گھر آتا ہے، جسے نہیں چاہتے ہیں وہ اللہ کی دہلیز پہ نہیں آتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ آپ کے ابا اگر آپ کو چاہتے ہیں تو آپ کو کھیت میں جگہ دیں گے، نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے۔ جب باپ کو اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو کھیت میں حصہ دے نہ دے تو آپ کے اللہ کو کتنی پاور ہوگی، وہ چاہے آپ کو اپنے گھر بلائے چاہے نہ بلائے۔ کیسی بات کرتے ہو کہ اللہ اور سارا مسلمان، ابھی آپ کہہ رہے تھے عاشق رسول ہے۔ ایک بات یاد رکھو، عاشق رسول صرف وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پر زندگی گزارنا، صرف۔ آپ میں سے اکثر لوگ کھانا کھا کے آئے ہوں گے، ہے نا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ حافظ قاسم صاحب نے بریانی وغیرہ کا انتظام کیا ہو، شعبان صاحب نے انتظام کیا تو شاید ملے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن کھانا کھا کے جو لوگ آئے ہوں گے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کھانا کھانے سے پہلے اور بیچ کی اور بعد کی دعا کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ کتنوں نے پڑھی ہوگی؟ حق نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے حق؟ اللہ کو یاد کرنے کا حق نہیں ہے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ ایک صحابی رسول اللہ کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، اسی پلیٹ میں کھا رہے ہیں جس پلیٹ میں رسول اللہ کھا رہے ہیں۔ حدیث ہے بہت صاف، حضرت والا بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا ہمارے تمہارے گھروں کی حالت کیا ہے، اس کا اندازہ لگا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرانے لگے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اچانک مسکرانے لگے، وجہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جب کھانے میں شریک تھے تو شاید تم نے دعا نہیں پڑھی، تمہیں جب بیچ میں یاد آیا جب تم نے دعا پڑھی تو شیطان جس کھانے میں شریک تھا اس نے سب جا کر قے کر دیا۔ اندازہ لگاؤ جس پلیٹ میں رسول کا ہاتھ ہے اگر وہاں بھی دعا نہ پڑھی جائے تو اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہاں تو مسلمانوں کے دسترخوان پہ دعا کا تصور ہی نہیں ہے، بس شادیوں میں پہنچ گئے تو پورے ڈونگے پلٹ لیے، عزت کا بھی خیال نہیں کرتے کسی کا۔ کھانا ہے تو اپنے دم پہ کھاؤ، لیکن ہم تو دوسرے کے دم پہ اچھا پورے ڈونگے پلٹ کے آدھی سے زیادہ بوٹیاں نیچے پھینک کے، یار گوشت گلا نہیں تھا تو انڈیل کیوں لیے تھے؟ نہیں کھاتے، سالن میں روٹی ڈبو کے چلے جاتے۔ بےہودگی کی انتہا یہ ہے مسلمانوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اور مسلمان نے پوری زندگی دوسروں کی دعوت میں کبھی اچھا نہیں کہا۔ نمک تھا، میٹھا تھا، میٹھے چاول تھوڑا ٹیڑھے ہو گئے تھے، ارے تو اپنی زبان ٹیڑھی کر کے چلا جا، دل پیارے چلا رہا ہے غریب کے۔ ایک غریب آدمی کس طرح اپنی بچی کی تعلیم تربیت کر کے شادی کر رہا ہے، اسے رخصت کر رہا ہے، یہ کھانے بتا رہا ہے۔ چاول ٹیڑھے ہو گئے تھے، شکر کم ہو گئی تھی، نمک زیادہ ہو گیا تھا، ارے ایسے لوگوں کو تو سیدھے پکڑ کے پیٹ دینا چاہیے ایک بار میں، تاکہ یہ دوسرے سے نہ کہے جا کے۔ بےہودگی کی انتہا ہے، کسی کی لڑکی کی شادی میں آرے چلا رہے اس کے دل پہ۔ بہرحال دعوتوں کے بھی اپنے تقاضے اور اپنے اصول ہیں۔ قرآن ہماری بیٹی نے ماشاءاللہ شعبان صاحب کی بیٹی نے حفظ کیا ہے، اللہ اس کے قرآن میں برکت دے۔ آپ یاد رکھو ایک چلن ہے، اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت دے، اب دینی مدارس بچیوں کے بھی قائم ہونے لگے۔ پہلے کیوں نہیں قائم ہوتے تھے؟ وجہ بتا دوں، پہلے گھروں میں ہی اتنی دین کی تعلیم تھی کہ آدھا عالم خود آدمی ہو جاتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہماری عورتیں صبح نکل جاتی ہیں بازاروں میں سٹر پٹر شام تک۔ آپ کبھی لکھنؤ آئیے، لکھنؤ میں رمضان کے دنوں میں آپ امین آباد اور چوک جائیے، اذان سے ٹھیک 5 منٹ پہلے ساری عورتیں غائب ہو جائیں گی، اذان سے پہلے وہی ہوں گی، اور اذان ہونے کے 5 منٹ کے اندر ساری عورتیں ایک دم آ جائیں گی۔ خدا بہتر جانی اتنی دیر میں جاتی کہاں؟ خیر وہ روزہ تو جو رکھتی ہوں گے، یہ ہماری بہنیں سب نیک ہے، روزہ رکھتی ہیں، انہیں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سب سے زیادہ بیچاری عورتیں ہی روزہ نہیں رکھ رہی۔ پہلے دور کچھ اور تھا۔ اچھا ایک بات آپ اگر میری مانے تو میں کہہ دیتا ہوں، پہلے دور یہ تھا کہ شہروں میں مسجدیں خالی تھیں، گاؤں میں مسجدیں بھری تھیں۔ آج کا دور یہ ہے کہ شہروں میں مسجدیں بھری ہیں اور گاؤں کی مسجدیں ہو سکتا ہے ننکاری میں نہ ہو لیکن ہے سب جگہ ایسے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ گھر اگر ویران رہیں گے تو مسلمان کبھی آباد نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو اسلام کیوں آیا، یہ بھی سن لو اسلام کیوں آیا۔ اسلام آیا ہے اسلم تسلم،
اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ سب کی جان بچا لے. یہ جو نعرے چلتے ہیں، ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، بڑی گندی بات ہے، یہ جو نعرے چلتے ہیں گردن کاٹ دیں گے اور فلاں کر دیں گے، یہ وہ گندے لوگ کر رہے ہیں جو نہ مسلمان ہیں اور نہ مسلمانوں کی عزت کی انہیں پرواہ. اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ کٹی ہوئی گردنوں کو بچا لے. کٹی ہوئی گردن کا مطلب معلوم کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کا قتل کر دیا، شریعت میں ہے کسی قتل کیا جائے، اسلام کہتا ہے کہ یار وہ تو جو گیا مر ہی گیا، بدلے میں 100 اونٹ دیت میں لے لو، اس کو معاف کر دو. کٹی ہوئی گردن بچاتا ہے اسلام. یہ جو ہمارے یہاں موبائل میں وہ چلتی ہیں رنگ ٹون، گردن کٹا دیں گے، تم سے کون کہہ رہا گردن کٹا دو؟ یہ سارے مولوی تم سے کہہ رہے نماز پڑھ دو، وہ تو ہوتی نہیں، گردن کٹا دو گے. تم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، گردن کٹا دو. کیا یار بے وجہ کی بکواس کر رہے؟ کون گردن کٹا رہا یار؟ پسینہ نکل نہیں پایا کسی دن مسجد میں، گردن کٹا دو. یہ جو جملے جو چل رہے ہیں مولا مولا مولا، وہ کیا سنرچنیاں گویا، پتا نہیں کیا کیا مسلمان لے کے بیٹھا ہے. وہ نعرے چل رہے ہیں، اور ایک نعرہ چل رہا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، سر تن سے جدا. سنا ہے؟ اللہ کی قسم یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. میری بات سنو جو میں عرض کر رہا آپ سے. حضرت والا اور علماء کرام بیٹھے کے سامنے ایک بات عرض کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے، جیت چکے، ساری حکومت رسول اللہ کی قائم ہو چکی. رسول اللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک صاحب ہے چاقو بڑا سا زہر میں ڈبویا ہوا، اپنے جو کرتا پہنے اس کے اندر چادر پہنے چھپائے ہوئے کھڑے ہیں کہ داؤ دیکھے اور رسول اللہ کو شہید کر دیں. سنیے، ایسا کہتے ہیں اسلام. اسلام قطعی نہیں کہتا سر تن سے جدا. اگر اسلام یہ کہتا ہے سر تن سے جدا، تو کون مسلمان زندہ رہنے کے لائق ہے؟ ہمیں اس کا نام بتاؤ. نہ فرائض ہے، نہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ سیرت ہے، نہ شکل پہ نور ہے، نہ عقل پہ نور ہے. سب جگہ گندگی ہے، کپڑے الٹے سیدھے ہیں، رہن سہن کا حال برا ہے، حلال روزی کا پتہ نہیں ہے. سر تن سے جدا، تم سر تن سے جدا کرو گے؟ اگر کرنا ہے تو اللہ معاف کرے، پہلے اپنا کر کے دیکھ لو ایک بار. اسلام آیا ہی نہیں ہے کسی کی گردن کاٹنے. بالکل غلط الزام ہے اسلام پر، اللہ کی قسم. قصہ سنا رہا میں، اور ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں، حضرت بھی سنائیں گے انشاءاللہ. سنو کیا کہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ فلاں کھمبے کے سامنے ایک آدمی تمہیں مارنے کے لیے تلوار لیے چھپائے کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں. ہم ہوتے ارے تو طواف وغیرہ سب کنارے جا کے اور پکڑ کے اور پیٹھ پاٹ کے. اچھا مسلمان ہے بڑا سمجھدار، جب کسی بڑے مالدار آدمی سے پنگا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ تو وہ سب کو معلوم ہے کس کے لیے صبر کر رہے ہیں. اچھا جب مسلمان کے سامنے دشمن کمزور ہوتا ہے، یوں مسل دیں گے، یوں. اب یوں تب مسلتے ہیں جب وہ سیٹھ جی تھے تب مسلتے ہیں، کیونکہ سیٹھ جی اپنے جوتا تلے مسل دیں گے. تبھی تو نہیں بولے، یہ بہت عقل مند ہے. جب کوئی غریب پڑتا ہے تو آنکھیں گھور دیتے ہیں، اور جب کوئی مضبوط پڑتا ہے تو ارے سیٹھ جی آپ تھے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سیٹھ جی آپ تھے. بےہودگی کی انتہا ان کا اخلاق ہے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس دشمن سے بدلہ لے سکتے ہو اگر تم اسے معاف کر دو تو اللہ تم سے محبت کرتے ہیں. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اسلام اسے کہتے ہیں. آپ نے اسلام نہ سمجھا ہے نہ سمجھایا. اسلام بول رہے ہیں علماء اور اسلام دکھا رہی ہے عوام. بولا سنا نہیں جا رہا، جو دکھ رہا وہ چل رہا. ایک لڑکا لڑکی میں پیار ہو گیا، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد لڑکا نے لڑکی کو مار دیا، اور ساری جگہ دکھایا جا رہا لو جہاد اسے کہتے ہیں. پہلی بات یاد رکھو، جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں غلط کام کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور لو کبھی جہاد نہیں ہو سکتا. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں لو کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی آدمی نے کسی اجنبی لڑکی کو چھو لیا، رسول اللہ فرماتے اس سے بہتر ہے اس آدمی کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے. چھونے کا تصور نہیں ہے. آپ لیو ان ریلیشن شپ اور لو جہاد کی بکواس کرتے ہیں. اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے رہے. تیسرے طواف میں رسول اللہ کو حضرت جبرائیل نے آ کے بتا دیا. 7 طواف پورے کیے. ایک صحابی خود گئے رسول اللہ ان کے پاس،
کہنے لگے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. سر سے پیر تک کانپ گیا, پورے جسم میں پسینہ آ گیا. کہنے لگے اب ہماری جان کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا جو خود رسول. تم سچ بتاؤ, اگر اس موقع پر رسول ایک اشارہ کر دیتے وہ زندہ رہتا؟ یہ سرتن سے جدا جو نعرہ لگاتے ہیں قطعی مسلمان نہیں ہے, اور وہ مسلمان ہونے کا مطلب نہیں جانتے. اور اگر سرتن سے جدا آپ کہہ رہے ہو تو آپ بتاؤ کتنی سنتوں پہ عمل کر رہے. سرتن سے جدا اسلام کا نعرہ نہیں ہے, لو جہاد اسلام کا نعرہ نہیں. اور جو یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے جلوس یا غیروں کے جلوس نکلتے جو پتھر چلتے ہیں, کوئی مسلمان پتھر نہیں چلاتا بھائی, بالکل صاف بات. جس مسلمان کے اپنے کھانے کے لالے ہیں پتھر کہاں سے بٹور کے رکھے گا؟ خالی الزام ہے مسلمانوں پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی سب سوچ رہے, مسلمان اپنی آبادی کی بھی تو نہیں سوچ رہا. مسلمان کہاں سوچ رہا ہے اپنے لیے؟ بس میرے بھائی اللہ آپ سب کو اچھا رکھے, مبارکباد کے قابل ہے. آپ کا گاؤں تمام ان گاؤں کے مقابلے میں ممتاز ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. تمام گاؤں میں کوئی بچی حافظہ نہیں ہے, ٹڑوا نانکاری میں ایک حافظہ ہے. اللہ کی قسم, اللہ کتنی محبت سے اس گاؤں کو دیکھتے ہو. طے کرو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے انشاءاللہ. اور حافظ عالم بنانے کے بعد یہ ضروری نہیں ڈرتے ملا جی بن جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ, ملا جی جو بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چوری چماری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے. سب سے سیدھا سادھا اگر کوئی آدمی ہوتا پورے گاؤں میں تو کون ہوتا ہے؟ ملا جی, مولوی صاحب, وہی تو ہوتے. نہیں, ابھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہو, اتنی جلدی کہہ دو نہیں مانیں گے, کیونکہ اگر مان جائیں گے تو پھر بات سب بگڑ نہیں جائے گی. مانو نہ مانو میری صحت پر اثر نہیں پڑتا. لیکن مجھے بتاؤ جوا کون نہیں کھیلتا ہے؟ مولوی صاحب. شراب کون نہیں پیتا ہے؟ مولوی صاحب. اب تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان شراب کو برا بھی نہیں سمجھتے. شادیوں میں, رشتہ داریوں میں تھوڑی تھوڑی چسکی گھٹاگھٹ تقریباً سبھی مار رہے ہیں, الگ الگ ناموں سے آ رہی ہیں, گھٹاگھٹ سب اڑا رہے ہیں. یاد رکھو جتنی چیزیں تم پیکٹ کے سسٹم میں خرید رہے ہو اس میں تمہارا ایمان بچا بھی ہے کہ نہیں. خنزیر کی چربیوں میں تمہیں کھانے کھلائے جا رہے ہیں, خنزیر کے گوشت کے قیمے بنا کر اس کا عرق نچوڑ کر وہ تمہارے ڈبے بند کھانے میں ملائے جا رہے ہیں. کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ حرام چیزیں سر سے پیر تک ڈوبی ہوئی ہیں, کھائے پڑے ہو تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ تمہارے خلاف دنیا نے بڑی چالیں چلی, تم نے اپنی طرف کوئی توجہ نہیں کی. اللہ تمہیں اچھا رکھے, خوب برکت دے. بس میرے بھائی طے کرو انشاءاللہ کہ ہم دو چیزیں درست کریں گے, ایک خوبصورتی اور دوسرے خوبصیرتی. اس میں دو ہی چیزیں کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. خوبصورتی کس سے آئے گی؟ فیئر اینڈ لولی, اس میں تو خنزیر کی چربی ملی, لگائیے جم کر چلی آئیے, جتنا ہو سکے چلی آئیے. اکثر کریموں میں گندی چیزیں ملی, اکثر کریموں میں. آپ پوچھیں گے پھر لگائیں کیا؟ بہت سی یار اچھی کریمیں ہیں, لگاؤ. اچھا کریم ہی لگانا ضروری ہے, اس کے بنا اچھے نہیں لگو گے؟ نہ لگاؤ یار, ضروری ہے. گلیسرین لگا لو, ویسلین لگا لو, کچھ لگا لو. ہم بیچتے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اپنا کاروبار ہے تو تم سے بتا لگانا, ہم سے خریدنا. ہاں یار اپنا کام کرو, ہمارے پاس کوئی دکان نہیں, ہم کرتے کوئی دکان دھندا نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میری روزی کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. واقعی اللہ نے میرا بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے, اور اللہ اپنے بندوں کا انتظام کرتے ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا دو کام کر لو, طے کرو. خوبصورت بننا ہے انشاءاللہ اور خوبصورت بننا ہے, دو ہی آسان راستے ہیں, بتا کے بات ختم کر رہا. خوبصورت بننے کے لیے وضو سے اچھا کچھ نہیں. اچھا اگر وضو نہ کر پاؤ تو تیمم کر لیا کرو. تیمم جانتے ہو؟ تیمم جانتے ہو؟ تیمم کی نیت کیا ہے؟ مولوی صاحب جانتے ہیں, مولوی صاحب کا کام ہے جان لیتے ہیں. تمہارا کام تیمم نہیں ہے, تمہارا کام تیمم نہیں. اور سچ بتاؤ آپ سے, بلا لو 10 لوگوں کو, کہو ذرا تیمم کر کے دکھاؤ, پھر دیکھو کیسا تیمم ہوتا ہے. مولوی صاحب کا تیمم کر دیں گے وہیں بیٹھ کے. وہ تیمم جانتے ہیں یار, ذرہ برابر دین نہیں بچا ہے ہمارے گھروں میں. ہمارے گھروں میں نہ دین کی بات ہوتی ہے, نہ اللہ کی, نہ رسول کی, نہ قرآن کی, نہ حدیث کی, نہ سنت کی, نہ شریعت کی, کوئی بات نہیں ہوتی. صرف بکواس ہو رہی گھروں میں. گھروں میں ناچ گانے ہو رہے, ایک گھر میں 4 لوگ 6 موبائل ہیں, ایک گھر میں 6 لوگ ایک بھی قرآن نہیں.
گھروں میں جائیے، میرا اپنا جانا ہوا، میں نے کہا بھائی مصلی دے دو. ہم ایک گھر پہنچے، ایک صاحب ہیں، انہوں نے مکان بنایا، 2 سال سے اس مکان میں رہ رہے ہیں. اتفاق سے میرا گزر ہوا، میں رک گیا تھوڑی دیر کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، ذرا مصلی لا دے، پڑھ لیں اور ہم نکلیں. تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگے پتہ ہے نہیں آپ کی بھابھی نے کہاں رکھ دیا ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ مصلی کہاں ہے. اور ان کی بیوی گھر سے 4 سے 5 دن پہلے کہیں جا چکی ہے. اس کا مطلب 4-5 دن انہوں نے نماز جو پڑھی ہوگی وہ پڑھی ہوگی. جب ان کو مصلی اپنے گھر کا نہیں معلوم ہے تو کیا پڑھی ہوگی. اور سچی بات یہ ہے کہ جس کے گھروں میں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ سب جانتے ہیں. تو طے کرو وضو کرنا ہے انشاءاللہ. ایک بات اور تمہیں عرض کر دوں، حضرت بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص وضو سے رہتا ہے اکثر، اس پر کوئی آسیب سحر جادو اثر نہیں کرتا. اور ایک بات بتاؤ، یہ سارا آسیب تمہیں کو پکڑے کیوں ہے؟ اور کسی کو نہیں پکڑتا یار. جس کو دیکھو بس مسلمانوں کو پکڑے. آسیب نہیں پکڑے ہیں، تم آسیب پکڑے ہو. تم خود نہیں چھوڑنا چاہتے ہو آسیب. آسیب تمہیں کیا پکڑے؟ آسیب تو ہاتھ جوڑ رہا بھیا ہمیں جانے دو. تم کہہ رہے ہو ایسے کیسے جانے دو؟ ہمارا ہی تمہارا تو ساتھ ہے، ساتھ ہی رہو. نہ نماز ہے، نہ وضو ہے، نہ پاکی ہے، نہ طہارت ہے، نہ صفائی ہے، تو آسیب نہیں تو کیا فرشتے آئیں گے؟ آسیب ہے تو چپکا رہے گا. آسیب خود پریشان ہے تم سے. کیا اتنا ہم بھی نہیں سوچتے تھے جتنا تم ہو. ہم تو خود تعجب کرتے کہ یار تم، اب ہم غلط جگہ دوستی کر لیے، اب آسیب بھگیا ہے، تم نہیں جانے دے بھیا. آسیب ہے، آسیب ہے، کیا لعنت کی بات ہے. تم کو اگر یقین ہے کہ آسیب ہے تو یہ بھی یقین کرو کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے آسیب ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا. معوذتین جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ معوذتین جانتے ہو؟ ابھی ہم تمہیں کسی نچنیا کا ڈائلاگ سنائے تو تم پکچر سمیت بتاؤ گے فلانی پکچر میں ہے. ہم ایک ڈائلاگ سنائے تمہیں اور ہم تمہیں غلط پکچر کا حوالہ دیں تو تم کہو گے مول صاحب جب جانتے نہیں ہو تو اس میں نہیں، اس میں فوراً بتا دو گے. لیکن اگر ابھی ہم تم سے کہیں کہ انا اعطیناک الکوثر 5ویں پارے میں لکھی ہے تو تم کہو گے ہاں لکھی ہوگی، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. مجبوری ہے تمہاری، تم اس سے زیادہ کیا بولو گے. لیکن اگر فلمی گانا سناؤ، کہ میں گانا سناؤں کوئی کہوں کہ فلاں نے گایا، ارے معلوم نہیں کیوں فلاں نے گایا. اور میں تم سے کہوں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آخری آیت ہے قرآن پاک کی اترنے والی، تو تم کہو گے ہاں ہوگی، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ آخری آیت یہ ہے یا آخری آیت الیوم اکملت ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں. اچھا ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، تم وہ نصیب والے ہو کہ اب تمہارے گاؤں میں کسی کی قرآن غلط نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ بھی سن لو. تم ہم کو ایک قرآن لا کے دو، آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس قرآن کے 2 ورق ادھر، 4 ورق ادھر، 6 ورق ادھر ادھر کر کے دے دیں، تم بتا پاؤ گے؟ بتا پاؤ گے؟ بتا پاؤ گے؟ ہماری بہنیں بتا پائیں گی؟ نہیں بتا پائیں گی. بتا لو گے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں پتا، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کون آیت کس پارے کی ہے. لیکن شعبان صاحب کی بیٹی حافظہ ہو چکی، اگر وہی قرآن اس کے پاس دے دی جائے تو صاحب کہے گی یہ ورق یہاں غلط ہے، یہ ورق یہاں غلط ہے، اس کو ادھر لگاؤ، اس کو ادھر لگاؤ. تو تم وہ نصیب والے ہو کہ تمہارے گاؤں میں اب انشاءاللہ قیامت تک کسی کی قرآن غلط نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. تم پوچھتے ہو مولویوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مولویوں نے قرآن ہی تمہارے سامنے اصلی رکھا ہوا. ہم دوسرے پارے کو 5ویں پارے میں لکھ دیں، تم جان پاؤ گے؟ نہیں جان پاؤ گے. تم احسان کیوں نہیں مانتے علماء کا؟ اس لیے بس میرے بھائی، پہلی چیز ہے خوبصورت بننا ہے تو کیسے بننا ہے؟ وضو سے رہنا. ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں مسئلہ سمجھ لیجئے گا، اور نماز کا وقت نہ ہو اور آپ وضو کر سکتے ہو، تو جب ٹوٹ جائے چپ چاپ تیمم ہی کر لیجئے، کم سے کم پاک رہیں گے. طے کر لیجئے کرنا ہے انشاءاللہ، کوئی بڑا کام نہیں. جو لوگ کر رہے ہیں، میرے جاننے والوں میں بہت لوگ کر رہے ہیں، نماز پڑھا کریے، مسواک کر کے پڑھا کریے. جتنی پڑیا ڈبل ڈبل گبڑ گبڑ چبا رہے ہیں، خوب جم کے چبائیے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن مسواک کرنے سے مرتے وقت اللہ فرشتے کو بھیج کے کلمہ پڑھوا دیں گے انشاءاللہ. مسواک 2-3 کروڑ روپے کی ہوتی ہے، کیسے خریدیں گے؟ 1,00,000-1.5 لاکھ کی ہوتی تو موبائل کی جگہ مسواک لے لیتے، ہے نہیں؟ ہماری بہنوں کو بھی مسواک کرنا چاہیے. مسواک 2 وقت ہے،
ایک وضو کے وقت، دوسرے نماز کے وقت. لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں نماز کے وقت نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ علماء کتنے نیک ہیں یار، اتنی تم سے محبت کرتے ہیں تم اندازہ نہیں لگا سکتے. علماء کہتے ہیں نماز کے وقت نہ کرنا، وضو کے وقت کر لینا. کاہے؟ کہتے وہ اس لیے چاہتے کہ ہم نیکی کم کریں. ہے نہیں؟ دشمن ہے نا تمہارے؟ ہے نہیں؟ ارے تم سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مان لو نماز کا وقت ہو گیا، تم امام کے پیچھے نیت باندھنے لگے، تم نے مسواک کیا، چھل گیا، خون نکل آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے نماز کے وقت نہ کرنا. یہ محبت ہے کس کی؟ علماء کی، آپ سے. ورنہ رسول اللہ اتنی مسواک کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ رسول کے مسوڑے چھل جائیں گے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے سال پہلے مسواک کی تھی؟ اس میں بعض تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک شاید مسواک کی ہی نہیں ہوگی. جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی مسواک نہ ملے تو شہادت کی انگلی دائیں طرف 3 بار اور بائیں طرف 3 بار مسواک کی نیت سے پھیر لو، تو جو ایک بار تمہاری مسواک چھوٹی ہے اللہ انگلی کے بدلے میں بھی مسواک کا ثواب دے دیں گے. لیکن یہ کبھی کبھی، اور تم ڈیلی ایسے کرو. لیکن بھیا تم تو مہنگے والے برش، ٹوتھ پیسٹ کرو، پتہ نہیں کیا کیا ملا ہے اس میں، خدا بہتر جانے، اللہ بہتر جانے کیا کیا ہے. لیکن ہے کلوز اپ، کولگیٹ، نیری ہڈیاں، نیری چربیاں، نیری جانوروں کی چیزیں ملی. کریے، ہم نہیں کہتے کریے نہ کریے. کرنے والے تو گلوں میں دمادم لگایا جھوم گئے. یہ بھی ایک مست ہے، نشہ ہے، عادت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو مسواک خریدیے، 5 6 8 10 15 20 روپے کی ہوتی ہے، خریدیے، جیب میں رکھیے، جب وہ نماز کا وقت آئے کر لیجئے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے بغیر مسواک کی نماز سے 70 درجے بڑھ جاتی ہے. کتنے؟ 70 درجے. یعنی موبائل ڈیٹا اگر آج رات 12 بجے سے پہلے کرا لیے تو 3 GB ملے گا، ورنہ 2.5 GB ملے گا. تو چاہے ہو نہ ہو، چاہے 2 4 سال کا پہلے تو پھر بھی کرا لو گے تاکہ 2.5 GB مل جائے. اور یہاں رسول اللہ 70 گنا بتا رہے، نہیں کر رہے. بس وہی بات ہے، جس سے محبت ہے آدمی وہ کام کرتا. شعبان صاحب کو قرآن سے محبت تھی تو انہوں نے بیٹی تک کو حافظہ کرا دیا. محبت کی بات ہے. آپ کو محبت تھی تو گھر چھوڑ کر دین کی باتیں سننے چلے آئے. بہت سے لوگ نہیں بھی آئے. اللہ آپ کے عمروں میں برکت دے، آپ کو خوش رکھے. آپ قرآن کی تعلیم کے موقع پر آئے ہیں. اللہ کی قسم کل قیامت میں جب اس جلسے کی گواہی لی جائے گی تو آپ کا نام بھی انشاءاللہ اس جلسے میں لکھا جائے گا کہ قرآن کی محبت میں یہ آئے تھے. ہماری بہنوں کے نام ہوں گے، بھائیوں کے نام ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ آج کی اس محبت کے صدقے ہی ہم سب کو بخش دے. اور دوسری چیز ہے خوبصورتی. کیا ہے؟ خوبصورتی. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ خوبصورتی پیدا ہوگی مسواک اور وضو اور تیمم سے. اور خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ بہت آسان ترجمہ بتا دے رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی نیکی ہے. سچ بتاؤ، جب کسی کو دیکھ کر تمہارے دل میں خوشی پیدا ہوگی تو کیا کبھی تم اس کے خلاف کوئی بات کرنا پسند کرو گے؟ کل معروف صدقہ کے تحت حدیث آتی رہتی ہیں، تو اسی میں ہے طلاقۃ البشر، چہرے کی مسکراہٹ. تو طے کرو. اور خوبصورتی پیدا کرنے کا سب سے آسان راستہ بتا دوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے اچھی خوبصورتی کہیں پیدا ہی نہیں ہوگی. سچ بتاؤ، جس کو تم سلام کرو گے وہ تمہیں گالی دے پائے گا؟ بالکل بھرا بیٹھا ہو، آستین چڑھائے ہو کہ دکھ جائیں بجائے ایسی کی تیسی، اور تم پہنچو السلام علیکم بھائی جان. ٹھیک ہے، چلو وعلیکم السلام. صحیح بتا رہا، آپ کر کے دیکھو. لیکن سلام ایسے گھورتے ہوئے جائیں گے، بہت کمینہ آدمی، کہا سلام نہیں کیا. تو تمہارے منہ میں بھی تو اتنی لمبی زبان تھی، تم ہی کر لیتے. 2 گناہ کیے، ایک تو سلام کیا نہیں، دوسرا سلام نہ کرنے کی غیبت بھی کر دی. دوہرے گناہ. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے. تو اب تم تو طے کر چکے، پھر ہم کو تو بہتر ہونا ہی نہیں ہے. سلام وہی کریں گے، کرے وہ سلام. مسلمانوں میں دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کیا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. حضور بڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ میں نے سلام کیا، عثمان نے جواب نہیں دیا. اچھا، ہم اگر کسی کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے تو 2 بات. اگر وہ مالدار ہے تو
सेठ जी आपको हम सलाम किए थे, शायद आप जान नहीं पाए। اور اگر وہ غریب ہے یہ اپنی اوقات بھول گیا، اور یہی کام ہی ہے، غریب ہے تو اوقات بھول گیا، اور سیٹھ جی ہے تو یہ خود اپنی اوقات بھول گئے۔ کیا بےہودی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو بکر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غضب ہو گیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عثمان کے سامنے آ گئے، کہنے لگے عثمان السلام علیکم۔ حضرت عثمان نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہنے لگے عثمان ایک شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے کہ تمہیں عمر نے سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں کسی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا، میں سلام ہی نہیں سن پایا۔ اسے کہتے ہیں خوبصورتی۔ اگر مسئلہ پیدا ہو تو حل کرو، لیکن ہمارے حل نہیں چلتا ہے بلکہ حل چلتا ہے، حل لاٹھی ڈنڈے۔ تو ہمیں اپنے اندر عادتیں پیدا کرنی چاہیے، ہے نہیں؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ خوبصورت بنو، خوبصیرت بنو، اللہ کے قانون کی پابندی کرو۔ اللہ نے دنیا میں اچھے ہی لوگ زیادہ پیدا کیے ہیں، گندے لوگ تھوڑے سے ہیں۔ فکر نہ کرو، اللہ کی قسم کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ قیامت کی صبح تک دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ خیر حافظا، اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حفاظت مانگنی پڑے گی نا ان سے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ لیکن مانگتے معلوم کب ہیں؟ جب لاٹھی برس رہی ہوتی، اللہ میاں اب بس، اب بس، اور جہاں لاٹھی بند ہوئی ہٹو سب لوگ، پھر وہیں جہاں سے چلے تھے۔ طے کرو گانے نہیں سننا ہے، اپنے موبائلوں میں گانے کسی کو نہیں سنانا ہے۔ ایک بہت گندی بات جو چلی ہے وہ بھی عرض کر دوں، تم نے گندا فوٹو دیکھا موبائل میں اور تھڑ سے اپنے دوست کو شیئر مار دیا، اس نے 100 200 500 آدمیوں کو مار دیا۔ اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، تم نے اپنے موبائل سے گندی چیزیں ڈیلیٹ کر دی، سیدھے سیدھے توبہ کر کے اللہ کے بندے بن گئے، لیکن تمہارے ذریعے جو گناہ چل رہا ہے وہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ قبر میں پہنچو گے، پتا چلا 500 بچھو پہلے سے پھن پھیلائے کھڑے ہیں۔ اللہ میاں ہم نے تو توبہ بھی کر لی تھی، تم نے توبہ کر لی تھی، لیکن تمہارے ذریعے جو روزانہ 10-20 لوگ گندی فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس کی مار تو تمہیں کو کھانی ہے، لے کھا تو کھاؤ بیٹھ کے قبر میں۔ تو طے کرو گناہ اگر کریں گے بھی تو ساتھ میں کسی کے نہیں کریں گے، یعنی کریں گے، ارے یار نہیں کرنا ہے گناہ بھائی۔ قرآن میں اسی لیے ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میں نے کہا صورت اور سیرت دونوں بدلنی پڑیں گی۔ قرآن بھی کہتا ہے چھوڑ دو ظاہر کی برائیاں، چھوڑ دو اندر کی برائیاں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو خوب برکت دے۔ آج کے جلسے کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا محمد اطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہوں نے مجھے موقع دیا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نائب صدر جمعیت علماء ضلع سیتاپور ہیں، مولانا محمد عثمان قاسمی صاحب آپ کے محمود آباد کے قریب کے ہیں، صدر محترم ہیں جمعیت کے۔ آپ کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے علماء سے ملاقات تو کیا کریں، جا کے ملاقات کریے۔ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، ان کے ساتھ رہیے، اور دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ رہیے، علماء کی قیادت قبول کریے، علماء کے احترام کریے۔ یہی علماء انشاءاللہ آپ کا ہاتھ قیامت میں پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ جتنے موجود ہیں یہاں، میں نے جس کا نام لیا یا نہیں لیا، اللہ سب کے عمروں میں برکت دے۔ ایک وعدہ کر لو تب میں اٹھوں کہ دعا تک انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہاں بہت لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، اللہ اچھا رکھے، ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ اگر آپ کو استنجا آئے یا کوئی تکلیف ہو تو اٹھ جائیے گا، اگر نہ آئے تو نہ جائیے گا۔ حضرت کا بڑا قیمتی خطاب ہوتا ہے، اور میں سچ بتا رہا ہوں، ہمارے ضلع میں چند انتہائی مؤقر علماء ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو قلم بھی دیا ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور آپ کی زبان میں بھی اثر ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، سادے رہتے ہیں۔ میں خود حضرت سے کہتا ہوں کہ آپ اتنا سادہ رہتے ہیں کہ لوگ بیچارے نہیں جان پاتے۔ اللہ آپ کے علم میں عمر میں برکت دے۔ اور ہمارے مفتی سعادت حسین صاحب یہ بڑے نیک آدمی ہیں، انہوں نے ہمیں آج کی دعوت دی تھی، اور یہ کل کے لیے بلا رہے تھے 15 کو، مجھے 15 کا وقت نہیں تھا، تو میں نے آج یہ بولے تو بولے آج آ جائیے۔ تو یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ نے ہم کو
وقت بے وقت آنے کا بھی موقع دیا، اس کے لیے اللہ آپ کو قبول کرے۔ اپنی مسجدوں کو آباد رکھیے، والدین کی خدمت کریے، چھوٹے بچوں کی دینی دنیاوی تعلیم کی فکر کریے، پڑوسی کو کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہدیہ دے کے کھلاتے پلاتے رہا کریے، اپنے مسجد کے امام کو کپڑے پیسے ہدیتاً کبھی کبھی دیتے رہا کریے، اپنے امام کی عزت اور احترام کریے، اس کے پیچھے 5 وقت آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، وہ آپ کی نمازوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ رکھ کے قیامت تک پہنچے گا۔ سچ بتاؤ، اس کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ کھلائے پلائیں؟ اس کو کھلائیے پلائیے، اس کی قدر کریے، علماء کے سامنے آنکھیں نہ اونچی کریے، علماء کے سامنے زبان نہ کھولیے، علماء کے سامنے تھوکنے سے ان سب چیزوں سے پرہیز کریے، علماء کی قدر کیجیے، اپنے رشتہ داروں کا احترام کریے، اپنی بہنوں کا جائیداد میں جو حق ہے وہ ادا کریے، وراثت ادا کریے، جہیز بند کریے۔ جہیز لعنت ہے اور وراثت شریعت ہے۔ 90% مسلمان وراثت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ وراثت دیتے بھی تو کیسے معلوم ہے؟ آپا اور تم بہنا یہ حصہ لے لو اور دروازہ بند ہے آج کے بعد، تو وہ بھی سوچتی آپا دروازہ، بھیا دروازہ نہ بند کرو، حصہ تم ہی لے لو۔ ہاں تب ٹھیک ہے آپا دروازہ کھلا۔ یہ تو دھمکی دے کے وراثت دیتے ہو۔ یاد رکھو، جس نے اپنی بہنوں کا حق کھایا وہ ظالم ہے، قیامت میں مارا جائے گا۔ وراثت فرض عین ہے، جس طرح نماز جمعہ فرض ہے، جس طرح فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض ہے، جس طرح قرآن کتاب ہے اللہ کی، اسی طرح وراثت فرض ہے مسلمانوں کا۔ جو نہیں دے رہے ہیں سب مجرم ہے، سب گنہگار ہے، سب خطا کار۔ اب آپ کہو گے ابا نے نہیں دی، ابا کو چھوڑیے، آپ اپنی اولادوں میں شروع کریے سلسلہ وراثت کا۔ جو نہیں دے رہے ہیں یہ مجرم ہے، اللہ کے قسم مارے جائے۔ جہیز غلط ہے، حرام ہے، وراثت فرض ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ طے کرو ہم وراثت دیں گے۔ آپ کہتے ہو بٹیا کو جہیز دے دیا، تو بھیا میں جہیز لے بھی تو لیا ہے، خالی دیا ہی تھوڑی ہے۔ ایک بٹیا رخصت کی، 3 لاکھ روپے کا جہیز دیا، 2 بھیا کی شادی کی 10 لاکھ روپے کا لیا۔ اچھا ایک اور بےہودہ پن چلا ہے، اب کیا چلا ہے معلوم ہے؟ بھیا ہم تم کو موٹر سائیکل دی بھیا ہے، تو بھیا نے کہا کون والی؟ تو اب انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ دیے دے رہے موٹر سائیکل لے لو۔ بھیا نے کہا ہمارے دوست میں بڑی بدنامی ہو گئی، ہم بلٹ لیں گے۔ تو بھیا نے 2 لاکھ روپے اور ادھار لے کر کے بلٹ لے آئے۔ اب 2 لاکھ 3 لاکھ کی بلٹ تو لے آئے، چلاتے کتنے دن؟ تیل کے پیسے نہیں تھے تو 6 مہینے بعد بیچ باچ کے کنارے نپٹا دیا۔ کیا کاموں میں لگے ہو یار، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ طے کرو انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں کی قدر کریں گے، اور ننکاری گاؤں تمام گاؤں میں افضل ہو گیا، کیونکہ یہاں ایک صاحب قرآن ہو گئی ہوئی نا۔ اب یہاں گاؤں میں کوئی غلط قرآن نہیں پڑھ پائے گا انشاءاللہ۔ اس کو دیکھ کر کے طے کرو ہم سب انشاءاللہ قرآن میں مہارت پیدا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔